بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. میرے انتہائی معزز اور محترم لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی زندگی کو روشنی بخشنے کے لیے زندگی کے ہر زاویے میں خوبصورت اور سنہری تعلیمات سے نوازا ہے۔ جس طرح موسموں کی آمد و رفت دنیا کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، پھر اس کے بعد اگلا خوبصورت موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کا موسم ہے، جو شاید کہ اب سے شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اور مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایک آیت کر کے مکمل قرآن کی تفسیر پڑھی، وہ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر المراد بها 10 ذی الحجہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں فجر کی قسم اٹھائی ہے وہاں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے تو کسی کی سچی بات نہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں قسم اٹھا لی جائے اس کی عظمت پہ دلالت ہوتی ہے۔ جن 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلے 10 دن ہے، پہلی 10 راتیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ انسانی زندگی کی لیل و نہار کی ترتیب، مہینوں کی ترتیب، اس لیل و نہار کی ترتیب میں زندگی کے سب سے عظمت والے، فضیلت والے جو ایام ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کیا گیا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ سال کے بقیہ ایام میں کوئی ایسا عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ کے برابر نہیں۔ ہاں ایک شکل ہے، الا رجل
خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ایک ایسا شخص جو اپنا مال لے کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے اور مال بھی قربان کر دیتا ہے، یہ شخص اس فضیلت کو پا سکتا ہے جو ان 10 ایام میں کی گئی نیکیوں کے برابر ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے اس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی کام ہے ہی نہیں۔